إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 17 اکتوبر 2023 کو ٹیوزڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 67 میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 25 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِيعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ. تم میں سے جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے. المحصنات المؤمنین مومن عورتیں. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فتیاتکم المؤمنات. تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہے اور قبضے میں لونڈیا ان کے ساتھ نکاح کر لیں. آزاد عورتوں کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں. ایک آزاد خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر. ایون آج بھی اگر آپ سعودی عربیہ کے لوگوں سے پوچھے، لوگ تو یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عربی کتنی عورتیں کرتے ہیں. وہ چند ایک امیر عربی ہے میرے بھائی. عام جو عربی ہے اس کو تو عورت ملتی بھی نہیں ہے. جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے. تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح یہ بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لونڈیوں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھی. تو ظاہر اسلام میں تو آپ عورت اور بچوں کو قتل تو نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا. ایک سسٹم چل رہا تھا تو جو آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا. تو جو لونڈیاں ہے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو. اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ جو لونڈی بن کے آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، ان کو آزاد کر کے بعد میں اپنے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر ٹھہرایا. تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہے. مالک ہے تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ مالک نہیں ہے تو جن کی وہ لونڈیا ہے ان کی اجازت کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا ہے کسی قسم کا.
جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال ہے سید عمر ابن یاسر کی، جو والدہ تھی سمیہ اور جو والد تھے یاسر. یہ سمیہ جو ہے ابو جہل کے چاچا کی لونڈی تھی. بڑا شریف آدمی تھا. اس کے مرنے کے بعد یہ لوگ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ. تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا. ان سے عمر ابن یاسر پیدا ہوئے. یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہے، کیونکہ بعد میں جب چاچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب. تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کی لونڈیا ہے، تو ایک غلام مسلمان ہے، وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر ہے شادی کرے گا. آزاد عورت ظاہر ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا. اور اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حاصرہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اس لیے نہیں چلی چونکہ وہ ہاشمی خاتون تھی. یہ غلام زادے اگرچہ نبی علیہ السلام نے بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، لیکن تھے تو غلام، تو اس لیے زیادہ عرصہ وہ شادی چلنا سکی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آزاد عورتیں نہ ملے تو پھر جو کنیزیں یا لونڈیا جن کے حوالے سے پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا ہوں تفصیل میں، آج وہ اس میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نکاح کر لو. واللہ عالم بی ایمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو متعلق کیا کیفیت ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو، یعنی یہ دنیا میں اللہ نے کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے. فن کی ہن بی اذنی اہلہم، تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے حق مہر جو ہے وہ معروف طریقے سے جو بنتا ہے اس میں معاشرے کے اندر وہ دو. محصنات غیر مصافحات، تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائے اور بدکاری سے بچ جائے. ولا متخذات اخدان، اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ. نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے، پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. تو لونڈیا جو ہے ان کا کیریکٹر بھی پورا سا ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ. محسنہ یعنی حصار میں بند، کسی قلعے کے اندر بند. تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے، وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے. اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں بند ہے، وہ محسنہ ہے. اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خامند کے حصار میں آ جاتی ہے، یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر، ایک قلعے کے اندر آ جاتی ہے. فَإِذَا أُحْسِنَ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائے، یعنی ایسی لونڈیا جو شادی کر لے، آزاد تو وہ ہو نہیں سکی لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کے وجہ سے محسنہ بن گئی. اتینا بفاحشۃ، پھر بھی اگر وہ بے حیائی پہ اترے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے، اس کا آدھا ہوگا. اب یہ جو آیت ہے کا جو پورشن ہے، اسے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے میں خیال نہیں ہے، جن کے اوپر شیعہ اور سنی کا اجماع ہے. بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کی آدھی سزا دی جائے، شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتی.
رجم کو تو پورا ہی کرنا پڑے گا. رجم میں یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے ذہنی شاہی شدہ کو پتھر مار کے اس کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. آلریڈی میرا کئی ایک ویڈیوز ہے ریکارڈڈ ہے اس پر. تو اب وہ لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ عورت کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی وہی ہے. کیونکہ 100 کوڑے کو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کو آدھا نہیں کر سکتا. لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو. لیکن اگر آپ ان آیت کی دقت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا محسنہ قلعے میں بند عورت، 2 عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا ہے. ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے. اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خامن کے انڈر آ گئی ہے تو وہ بھی محسنہ ہے. دونوں پر محسنہ کا لفظ بولا گیا ہے. لہذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا ہے کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اب یہ کمپیریزن غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کے ساتھ جو کہ لونڈی ہے خامند کے انڈر آ گئی ہے. یعنی یہ خامن کے انڈر والی محسنہ بامقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہے تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے. اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وسوسے کا جواب تو گامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امینہ سن اصلاحی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا، تو رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو اس محسنہ کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے. تو غیر شادی شدہ کے رجم کے تو ہم قائل بھی نہیں ہیں. اس کے لیے سورۃ النور میں 100 کوڑے کی سزا آئی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو 50 کوڑے بنتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورت کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے اس کے آدھا عذاب یا آدھی تکلیف 50 کوڑے انہیں دی جائے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَاتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیا سے اجازت اس کے لیے ہے جس کے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گی، بشرط ہے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنی ہونی چاہیے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. صبر تو ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی سورۃ النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، متفقون علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور جو تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنینشلی، تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعے وہ اپنے اس معاملے کو ایڈریس کرے، سیکس والے جذبے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھے. یرید اللہ یبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے.
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان کی راہوں پر، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندی لگائی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے۔ یعنی جو بے حیائی کا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس لیے آپ دیکھو قرآن میں، سنت میں بہت سخت گائیڈ لائنس ہے۔ اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلنس کے احکامات ہے وہ بہت سخت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے تم پر رحمت فرمائے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہارے طرف۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی تو خواہش یہ ہے کہ ان تمیلوا میلنا عظاما، کہ تم بھی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں آج کے ماڈرن دور میں، جو بالکل سیکولر ہو چکے ہیں مسلمان یا چاہے کرسچنز کے اندر، وہ شریعت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پابندی سے انسان گل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جتنے اس قسم کے جو ایتھسٹ جو اسلام چھوڑ گئے ہیں، عیسائیت چھوڑ گئے ہیں، آپ ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس چکر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ سے سائیکو پرابلم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ حالانکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور ہم لاجیکلی اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو انسان تو اللہ نے جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے۔ خاندانی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو۔ اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ خاندانی نظام دو چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے؟ نمبر 1 سیکس، اور نمبر 2 اولاد۔ انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو علیحدگی ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے انسان نے کوئی جانور والی زندگی تو نہیں گزارنی، ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے۔ تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی، اور پھر حجاب، پردہ، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ پھر شریعت کی پابندیاں بھی آئے گی۔ اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مفلس ہوگا؟ اور اگر ایک عورت ایک مرد سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مفتلس ہوگی؟ یہ خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کے طرف متوجہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے سیکس ڈسپلن ہوگا، پردہ بھی ہوگا، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ جو سورہ نور میں آیا ہے کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھے، اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اچھا، یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا یہ کئی فتنوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ صرف سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، دنیاوی خواہشات سے بھی جو لوگوں کو خامخواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ بھی چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے، لوگوں کی گاڑیوں کو، اس کا ماڈل کون سا آیا ہے، نمبر پڑھ رہے ہوتے کہ کون سے شہر کی ہے۔ تو بس وہ پھر اسی چکر میں پڑے رہتے۔ یہ صرف بد نگاہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی بات کرنی ہے۔ بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خامخواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں،
اور آپ کے اندر خامخواہ وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو اور اندر ہی اندر آپ کڑتے رہے اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حلال اور حرام کی تمیز گوا دیں کہ دنیا کی جتنے فتنے ہیں نا ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. خواہشات جتنی بھی جڑی ہے وہ آنکھ سے کے ساتھ ہی جڑی ہے. تو نگاہوں کو نیچا رکھے. کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈال کے معافی مانگی. پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر. وہ مسلم شریف میں کے الفاظ ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراً نگاہ نیچی کر دوں. اچانک کا مطلب ہے فوراً نیچی ہو جانا چاہیے. لیکن ایک شخص بازار میں جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیڈیا ہو جاتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہے. تو اب یہ نہیں وہ دیکھے گا کہ پہلی نگاہ کرے گا, نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے نہیں, بس اس کا اس وقت پتہ لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی. اب دیکھیں کہ اوپر دوسری نگاہ شمار ہوگی اور جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میرے بھائی جتنی مرضی چاہے نمازیں پڑھ لے, جتنے مرضی چاہے وظیفے کر لے, وہ فتنے سے بچ نہیں سکتا. کیونکہ اسلام کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے نا, کو ریلیٹڈ ہے. اور آپ نے وضو ہی نہیں کیا اور آپ جتنی چاہے مرضی نمازیں پڑھ لیں, آپ کی نماز ہونی ہی نہیں ہے. آپ کہتے روحانیت آ جائے, میں بے حیائی سے بچ جاؤں, گندے خیالات آتے ہیں. کام ہی تمہارے ایسے ہے کہ گندے خیالات آئے. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑو, ایسی میگزین پڑھنا چھوڑ دو, ایسے ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. جب آپ ایسے ماحول سے ہٹیں گے خود بخود اندر تدگیر شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا ہے خواہشات سے. ورنہ یقین کرے کتنی عورت کے ساتھ آپ نکاح یا تعلق قائم کر لیں گے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھے, نگاہوں کی حفاظت کرے, کوئی ایکسٹرا کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہوتا کہ آگے معاملہ چلے گا. لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے. میں اکثر نمازوں کی اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی تو سو گئے, اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے, باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں, وہ جاگا ہے. اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک, اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا بجلی ہوگی تو اوون میں کچھ گرم کر لے گا, پڑا ہوگا نہیں پڑا ہوگا تو کھانے پینے کے طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگا ہے, اب نیند بھی نہیں آئے گی اور فجر کی جیسے اذانیں شروع ہوگی نیند آ جائے گی. اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا, گھر والے ناشتہ کر رہے ہوگے تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی ہے آپ کی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں, نیند بھی آئی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یار وہ مغرب کی نماز کو ٹائم ہو جائے گا, مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد چلو اب میں کھانا کھا لوں, عشاء بھی پڑھ لوں, عشاء بھی پڑھنی ہے, عشاء پڑھ کے ایک دم سے سو جاؤں گا. لیکن اگر آپ کوئی روٹین نہ ہو تو جو اکثر ہمارے نوجوان کی حالت ہے دیکھیں کیا ہے, جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر. تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے, اور اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا ہے. یہ پابندیاں نہیں ہے بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزارے. کوئی بندہ روزانہ 1 فلم بھی دیکھ لے, 2 فلم بھی دیکھ لے,
کتنی بھی دیکھے گا، اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ، بیوی، بچوں کے حقوق ہے، وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے، اور اسی لائف میں کہنے کو تو پابندی ہے، لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کے وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار لیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کسی بینک میں یا کسی ڈاک خانے کے باہر بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے کھڑے ہو، اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کرنے کے لیے آ جائے، اگرچہ وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سارے ہی کروا لیں گے، اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک فارغ ہی نہیں ہوں گے، اور لڑائی جھگڑا بھی ہوگا الگ سے۔ ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والا لوگ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ رائے حق سے منہ موڑ دو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رحمت سے مراد شریعت کی پابندیوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے، شریعتی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے، انزائٹی سے بچا لیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی ہے، وہ ہے عقل۔ باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہے نا، وہ جانوروں سے بہت کم ہے۔ ہاتھی جو ہے وہ زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ، 40 کلومیٹرز۔ کتے کی سونگنے کی کیپیسٹی آپ دیکھیں، عقاب کتنے کلومیٹر اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کرے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیا سے، جب وہ وہاں پہ زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں، 5000 کلومیٹر ایٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال، اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے ہوئے سوتے بھی ہے اور اسی دوران اٹھتے بھی رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے ویوز جو ایئر کے مختلف لیئر سے کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ جائے۔ وہ میرے بھائی ایک دوست ہے، میرے بھائی کا ایک دوست ہے، وہ سرخاب کا شکار کر کے گھر میں دینے آیا تھا، تو مجھے کہنے لگا علی بھائی یہ پر دیکھے، یہ وہ پر ہے جو بوئنگ ایئر بس کا کوئی جہاز بھی اس طرح کے پر نہیں رکھ سکتا جو اللہ نے اس کو پر دیا ہے۔ فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں سر، وہاں سے چلتے ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت نہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی جانور کی خوبیاں گننی شروع کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کوئی بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نئے پہننے پڑتے ہیں، اللہ نے پر دیے ہیں، وہ خود بخود ہی ٹوٹتے ہیں، نئے اگ جاتے ہیں۔ صفائی والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، ان کو کوئی نہلاتا دھلاتا نہیں ہے، اور کمزور ہے انسان کے اس کے بچے کو آپ ٹیبل پہ رکھ دیں وہ نیچے گر جائے گا، لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پر رکھے وہ نیچے نہیں گرے گا، اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ یہ مرغے کے چوزے نکلتے ہیں انڈے سے، کس اسکول میں جاتے ہیں؟ وہ دانا چگنا سیکھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں۔ ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جبلیت میں، انسٹنکٹ میں یہ ساری خوبیاں ڈال دیا ہے، اور انسان کو وہ ایک چیز ہے
عقل جس کے وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے. ادروائز انسان کی اپنی کوئی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. وہ جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے. انسان بہت کمزور ہے, جانوروں سے ڈر جاتا ہے. لیکن عقل کے وجہ سے آپ دیکھیں بڑے سے بڑے ہاتھی شیر کو شکار کر دیتا ہے. اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو تو زندہ رہنے نہیں دیں گے. بس وہ آپ ایک دیکھیں عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں گے, باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں گے. ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. تو بیل میں جتنی طاقت ہے آپ گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو. انسان اپنی عقل کے وجہ سے کر رہا ہوتا ہے لیکن ہے کمزور. اب اگلی آیت جو ہے سورۃ النساء کی 29, یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. انسان چونکہ ایک خاندانی زندگی کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے, ایک معاشرے کے وجود بخشا ہے خاندانوں کے ذریعے, تو کسی بھی معاشرے کی بقا دو چیزیں کے اوپر ہے. نمبر 1 احترام جان, نمبر 2 احترام مال. جس معاشرے کے اندر جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی وہ بدترین معاشرہ ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ میں سے ایک یوم النحر کا خطبہ ہے جو آپ نے 10 ہجری کو مینا کے میدان میں دیا ہے. وہ ہے جو عرفات کے میدان میں دیا تھا. جو مینا کے میدان والا ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پوچھا یہ کون سا شہر ہے, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتا تھا لیکن ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا, ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام ان ساری چیزوں کا نام چینج کر دے. تو اسی نے کئی ایک الفاظ ہے, آج ٹاپک نہیں ہے, اس میں ایک لفظ ہے آپ نے ایک جملہ بولا کہ تمہارا مال, تمہاری جان اور تمہاری عزت ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ شہر مکہ کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے اور اس مہینے کی اور آج کے اس دن کی, قربانی کے دن کی جو حرمت ہے نا, جس طرح اللہ کے نزدیک یہ عزت والا ہے اور ذوالحجہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے, اور شہر مکہ یہ حرمت والی جگہ ہے. جس طرح یہ حرمت والی چیزیں ہیں نا, اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان مال عزت کے ایک دوسرے کے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے. اور یہ نبی علیہ السلام نے کمپیریزن اس لیے کروایا کہ کعبے کی توہین کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کو تو گناہ نہیں سمجھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے وہ جو ایک کہتے ہیں نا پروورڈیڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا, کہ دین کی ظواہر کو لینا اور اخلاقیات کو چھوڑ دینا, اس کو آپ نے کنڈیمڈ کیا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کعبے کی بے حرمتی کرو یا حرمت والے مہینے میں لڑائی کرو جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے, اور اسی مقدس جگہ کی حرمت کو پامال کرو, یا 10 الحجہ ایک عید کا دن ہے, یوم النحر قربانی کا دن, اس کی توہین کرو. تو اللہ کے نزدیک تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان مال عزت اور آبرو والا معاملہ ہے. احترام جان اور احترام مال کس نے سکھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ قائم نہیں رہے گا. اسی کو سپورٹو وہ مولا علی کا قول ہے جو تواتر کے ساتھ امت نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی
بھی معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے چل سکتا ہے، لیکن بغیر انصاف کے نہیں۔ انصاف کیا ہے؟ کہ میری جان اور مال کسی دوسرے انسان سے محفوظ رہے، اور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جوڈیشری مجھے میرا حق اور انصاف کے ساتھ، جو ہمارے حکمران صرف باتیں کرتے ہیں، حالانکہ عدالتوں کو انہوں نے اپنے غلام بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دلیر قسم کا کوئی جج آ جائے تو پھر ان کی سیاسی لیڈروں کو فکر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں اسے نوکری سے نکال دو، اس کے خلاف پروپیگنڈا چلاؤ، جیسے وہ مولوی گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں ویسے ہی۔ تو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، ہمارے عدالتوں کو لوگ ہیں، وہ دلیر لوگوں کے لیے نہ یہود اور نصارہ اور انڈیا کے ایجنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ گالی وہی ہے، بس شکل دوسری ہے اس کی۔ مولویوں کے پاس گالی یہ تو نہیں ہوگی کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ یہود اور نصارہ کا ایجنٹ ہے، قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، گستاخ رسول ہے، اس قسم کے الفاظ بولیں گے۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اور اختلاف رکھنے والے ادارے ہے، وہ دوسروں پہ ظاہر ہے یہ الزام تو نہیں لگائیں گے، وہ الزام یہ لگائیں گے اس کی محب الوطنی کے اوپر ہمیں شک ہے، اس کے دشمنوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہے، جو جوڈیشری جس معاشرے میں آزاد نہیں ہے۔ یہ آج ہم یورپ اور امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کتنی بے دینیت ہے۔ صرف ایک چیز ہے وہاں پہ، انصاف۔ یہ بات کرنا آسان ہے نا؟ ہمارے ملک میں تو آپ دوسرے فرقے کے بندے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ترقی کر جائے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر انہوں نے نہیں دیکھنا یہ سب کانٹیننٹ کا رہنا والا ہے یا چائنا کا رہنے والا ہے یا ہمارا شہری ہے جو پرفارم کرے گا اوپر جائے گا۔ کتنے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ بلینئرز وہاں ہوئے ہیں، اور کوئی ان سے ان کی دولت ہتھیا بھی نہیں سکتا، اغوا برائے تاوان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا امیجن کریں، ادھر یہاں حوصلہ ہے کسی میں؟ یہاں تو کئی لوگ ٹی وی چینلز والے ہیں، جب وہ ان کی مرضی کا کام نہیں کرتے تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں جناب باز آ جاؤ نہیں تو قادیانی ڈکلیئر کر دیں گے۔ 2-4 ویڈیو چلانی ہے بس، وہ آپ پروگرام ہی ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہ ہتھیار کسی کے پاس یورپ اور امریکہ میں ہے کیا کہ آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دے؟ کر کے دیکھو، اگلے کورٹ میں جائیں گے، ہرجانہ بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تو کوئی سنوائی نہیں ہے، الزامات جھوٹے لگا دیتے ہیں۔ دیکھو پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے پر کس طرح الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، اور اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو احترام مال اور احترام جان تو سید علی کا قول ہے، انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا، انصاف کی وجہ سے وہ معاشرے قائم ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ آپ اپنے مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کو یہودی اور عیسائی پادری سے بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں۔ تو اسی لیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے یا مذہبی طور پہ اپنے آپ کو علماء اکرام کے شر سے بچنے کے لیے غیر مسلم ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں تو نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں کتنے آپ کو علماء باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاوید احمد گامدی صاحب ہندوؤں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں وہ امریکہ چلے گئے، اب وہاں ان کو سکون ہے۔ اپنی بات علمی اختلاف کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ لوگ نہیں رکھنے دیتے۔ مجھے خود گاندھی صاحب بتا رہے تھے، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں، تو ایک دن مسجد کے بزرگ نے مجھے سائٹ پہ جا کے کہا اور بڑے اخلاص کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آپ کی کمٹمنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنی جان کے دشمن ہے، لیکن آپ ہمارے پہ مہربانی فرمائیں، یہاں پہ
بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خامخواہ شہید ہو جائیں گے، تو آپ گھر میں نماز پڑھا کریں، کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضربیات اور رد الفساد نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جو نان اسٹیک ایکٹر ہے نا وہ بڑے عروج پہ تھے، اور گاندھی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ مولوی تو ظاہر ہے آپ کو سپورٹیو تھے، اور ریاسی ادارے بھی ان کو سپورٹیو تھے۔ اب شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی، بہت بعد میں سمجھ آئی، جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے، آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اب جا کے یہ سکون ہوا ہے۔ تو وہ گاندھی صاحب کہتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ آپ گھر میں ہی نماز پڑھا کریں۔ تو پھر میں نے فرسٹ ٹائم سوچا، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ تو لوگ کہتے تھے کہ ملک چھوڑنے کے کیوں چلے گئے؟ جناب آپ کی کو تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین کو ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے یا غلط حدیثیں بیان کر رہا ہے، جو حدیثیں ہو ہی نہ، اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو، آپ جمعے کے خطبے پہ کے بعد سوال بھی نہیں پوچھ سکتے۔ اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے، اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں۔ وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے کہ انہوں نے کرتا سلایا تھا، تو سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہیں چلے تو نے اپنے کپڑے کیسے سلوائے، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو لباس نہیں بنتا، تو یہ تو نے کیسے سوایا؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، اور تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں دینا اس کو، کیوں کہ حضرت عمر کی بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا، وہی آپ کھڑے ہو کے پوچھے حضرت صاحب آپ 4 سال سے پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول بھی اس میں پورا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی آپ پہ اتنی مہربانیاں کیسی ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں۔ تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں پر کھڑے ہو گئے اور کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے۔ کمرے میں نہیں جانا، گئے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس سے کہو تقریر باہر کی تو باہر ہی جواب دو، تو سب کہانیاں ہیں، یہ نہیں آپ کو اکاؤنٹیبل ہو سکتے۔ صرف آپ ان کی تقریریں سن لے۔ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو بھی بیٹھ نہ چھوڑ دے میرے بھائی۔ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی پرائم منسٹر، کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا ہوگا، یہ کر رہے۔ آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی لوگ عزت کب تک کرتے ہیں؟ جب تک وہ عہدے پہ رہتا ہے، بس اس کے بعد ختم، اتنا ہی عرصہ۔ بعد میں آپ دیکھ لیں مشرف کا آج کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن علماء وہ ہے جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، اور وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا۔ اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کیونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے، آیت نمبر 29 سورہ النساء کی، احترام جان اور احترام مال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کے باطل طریقے سے، الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم مل جل کر کوئی
پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا آدھا وہ پارٹنر آدھا میں پارٹنر ہوں اور کمائی ہوتی ہے، یہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا، تو اب ظاہر ہے اس کی جو انکم ہے، اگرچہ آپ کو سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے، تو اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ کاروبار ہے. ایسے ہی نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے. وَلَا تَقُولُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ سے مراد ہے ایک مسلمان کو مارنا گیا، اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، یعنی ایک دوسرے کا قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جب اللہ تمہاری نافرمانی دیکھ کر بھی تمہاری روٹی پانی بند نہیں کر رہا ہے تو تم بھی جو ہے انسان بن جاؤ. آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو. شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی. آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو بھی رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آ گیا ہے. ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی نہیں ہڑپنا. اس آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، انٹرنیشنل نیومرک کے مطابق 4776 کہ عبد الرحمن بن عبد رابع کعبہ ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر بن انس جو صحابی ہے، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو اور تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترکیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں. جب وہ حدیث کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ عبداللہ بن عمر آج سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، تو کیا یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا. تو وہ کہتے ہیں آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کا حاکم ہے، ہمارا امیر ہے، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا معاویہ ابن ابو سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں. یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے تو کتے کی طرح پڑتا ہے آگے سے. یہاں ایک صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہم تو کدھر جائے؟ اسے کہتے ہیں کتابوں کو ماننے. اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کا، یعنی یہ رسپیکٹ کے طور پہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم توہین کر رہے ہو، تو وہ خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا. سوال ہی بڑا ٹیڑھا تھا، اور ایک تو حکمران کی بات کی اور وہ آپ کے کزن بھی لگتا تھا. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن میں اللہ کا حکم کے اندر وہ حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تو تم اس کی نافرمانی کرو.
یہی ایٹیٹیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا، اور اس حدیث کی راوی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے۔ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا، تو اس نے لکڑیوں کو ایک بہت بڑا لکڑیوں کا گٹا جمع کر کے اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا ہے اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری امیر ہوں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اب وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے لگاؤ چھلانگ، انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ کے دین کو قبول کیا ہے ہم نے، اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو۔ یہاں پہ تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں۔ بچے ذبح کرنا تو آپ کو لگتا ہے بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم کہ پیروں کے، بزرگوں کے، مفتیوں کے، علماء کے کتنے کہنے پہ لوگ سنت کے حساب سے نماز پڑھنے کو ڈر جاتے، نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑتے، لیکن وہ ہمارے نظر نہیں آتا۔ بچہ مر جاتا ہے تو نظر آتا ہے۔ انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے، تو ہم ایمان قتل کروا لیتے ہیں، وہ جانے انشاءاللہ وہ سنبھال لیں گے۔ تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کے آگ میں جا کے نکلتے سیدھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی امیر، مفتی، بزرگ، اگر کوئی صحابی بھی ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف آپ کو چلنے کو کہے تو اپنے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں میسج۔ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ میں کتاب اور سنت کو فالو کروں گا۔ اور اس حدیث کا آخر میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہے کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو نے اس کا حکم نہیں ماننا۔ حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے معاملے میں نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائیوں کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ انہیں قرآن اور سنت سے کوئی بات بتا بھی دے، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا ہے۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا کام ڈالیں گے۔ بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جڑیں گے تو بابوں کے شر سے آپ خود بخود بچ جائیں گے۔ اور یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چل رہے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکے تو بجائے ان کی عزت کرنے کے، عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا کہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے، اور یہ کہے قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھے گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو جناب یہ بڑا تلخ معاملہ ہے، میں نے اس لیے ایڈریس کیا کہ اس حوالے سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
نو و ظلم، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے. یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے. یہ بیسیکلی اس نظریے کے رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنز کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے، اور ہمارا خدا جو تو آل لونگ ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے. تو اس میں تو ظاہر ہے یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. انسان کے لیے اختیار بھی دیا ہو دل پسیج جاتا ہے. ہم تو ایک بلی کے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتے. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے آسان ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے وہ جذبات نہیں ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے. اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں. یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے ہے جو واقعی کردار ویسے اڈاپٹ کرے گا، اور اللہ کی کوئی جذبات نہیں ہے، یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میرے ماں کے اختیار دیا ہو جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہیں پھینکے. تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اسی لیے کیونکہ اللہ ماں نہیں ہے اور بوڑھی نانی اماں نہیں ہے. اللہ کے ویسے جذبات نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے. انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو جہنم میں پھینکنا، بہت آسان ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزارے. ہاں کوئی گزارتا ہے، اللہ گزارنے دے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی. تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. قیامت مضبر ہے اس کے اندر میرے بھائیوں. اور پھر میں نے ان کرسچنز کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی کہ اگر میں تمہاری لاجک مان لوں گاڈ از آل لونگ، تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے 4-5 چھوٹے بچے ہو؟ تمہارا دل پسیدے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں؟ ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا. تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں تو اللہ تو روزانہ ایسے ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا؟ ان کو چھوڑ دے نا. اللہ کو نہیں پتا سوتیلی مائیں کیا سلوٹ نہیں کرتی، ان کی باقی کی زندگی کیسی گزرے گی. تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے. کسی کو دیکھ کے آزمایا ہے، کسی کو لے کے آزمایا، اور پھر دیکھے آزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی آزمائش ہے. حسین ابن علی جیسی آزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے؟ اگر دین پہ چلنا، نیک زندگی گزارنا آزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹل جاتی. لہذا ہمارے واعظین بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کر دیں، آپ نیکی کے راستے پر آ جائے تو انشاءاللہ بھٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے، سونا ہو جائے گی. سر اس طرح کا کوئی نہیں ہوگی. وہ جو آپ کو مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے. آخرت کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آخرت جو ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری. دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے.
تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ویسی دنیا مل جائے گی؟ ہاں، لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. تو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کوشش کریں پرائم منسٹر بننے کی بھی بن سکتے ہیں. عمران خان صاحب کوشش کر کے پہنچ ہی گئے نا، لیکن طاہر قادری صاحب نہیں بنے، حالانکہ انہوں نے ان سے زیادہ کوشش کی تھی. ہم میٹرک میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک خواب بھی بیان کیا تھا جو کوئی نہیں پورا ہوا. اب تو وہ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوشش کرنے سے آپ کو وہ کچھ مل بھی جائے گا، نہیں بھی مل سکتا ہے. لیکن یہ آخرت جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ دنیا میں کوشش کرتے ہیں آخرت گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اس سے مراد آخرت کے وعدے جو تم سے کیا ہے، جو اوبیڈینٹ رہے گا پیغمبر کے معاملے ماننے والوں کو اور پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کو جنت، اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں پھینکوں گا. یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے، آخرت آپ کی مرضی کی. لیکن اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی. اور اللہ کی مرضی کی آخرت یہ ہے کہ اس کا یہ تقاضا ہے عدل کا کہ وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکے. اور یہ تقاضا حقوق العباد کے حوالے سے بھی اللہ پہ ہی ہے. سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا ہے اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے، سیدنا یاسر اور سمیہ کو تو جنت میں جانا کا مزہ بھی تبھی آئے گا جب وہ اسی لیول کا بدلہ ابو جہل سے قیامت والے دن لیں گے. تو مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجرمین کو سزا دینی ضروری ہے. یہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو سزا دے سکتا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو، یا کم سے کم اندازہ لگایا تو 6 لاکھ یہودیوں کو کہتے ہیں، 60 لاکھ باقی لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 6 لاکھ. سر 6 لاکھ انسانوں کو بھی 100 فیکٹریز بنا کے قتل کرنا انوسینٹ لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مذہبی ہے. ہمارا ان سے علمی اختلاف یہودیوں سے اپنی جگہ ہے. یہودیاں کو قتل اس لیے کیا گیا جس طرح آج ہمیں مسلمانوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، آرتھوڈاکس ہے، یہ ماڈرن معاشرے میں چل نہیں سکتے. یہودی بھی اسی طرح بڑے مذہبی تھے، ان کو اس وقت میں اس معاشرے کے لیے خطرہ سمجھا گیا. 100 فیکٹریز بنائی گئی ان کو قتل کرنے کے لیے. ان کی عورتوں کو انٹر کرتے تھے، ایک طرف سے بال ان کے شیو آف کرتے تھے، ان بالوں کو سے نازیوں کے قالین بنتے تھے. دوسرے چیمبر میں گیس کے ذریعے انہیں بے ہوش کیا جاتا تھا. تیسرے چیمبر میں ان کو ڈالا جاتا تھا جہاں ان کا جسم پورا گل جاتا تھا، اور آخر میں ایک ریزدار ماجا نکلتا تھا جو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. 6 ملین لوگوں کو قتل کرنے کی فیکٹریز بنائی گئی تھی. ظاہر ہے اتنے بندوں کو مارنا، اس کے بعد ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھا نہیں سکتی. سر اللہ کر سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ قیامت میں ہٹلر کو زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ اسی تکلیف سے گزارے ایک ایک یہودی کے بدلے میں. تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بغیر دنیا کی زندگی کو سمجھنے مشکل ہے. اسلام کی ڈاکٹرین آخرت کے ساتھ جڑی ہے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اللہ رزق دے رہا ہے تو ایتھوپیا میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری اس نے لگائی ہوئی ہے. کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا.
ہاں اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی، آخرت نہ ہوتی، تو پھر واقعی ایتھوپیا والوں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا عدالت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واقعی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے نا تو پھر سر یہ آزمائش دنیا کی عارضی ہے. آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی ہے مقدر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ چلو ان کی صحبت ہے. ظاہر ہے آخرت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ان 50,000 سال میں 40 سال پہلے کوئی جنت میں چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور 40 سال تو مشکل سے شعور کی زندگی انسان کی ہوتی ہے. 15-20 سال تو وہ ویسے ہی گزار جاتا ہے. تو آخرت کے ساتھ اگر دنیا کو جوڑ کے سمجھنے، پھر یہ پورا پرفیکٹ ڈاکٹرین جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دیا ہے، لیکن اگر آخرت کو آپ ہٹا دیں گے تو آپ ہود بھائی والی باتیں ہی کریں گے اور رچرڈ ڈاکنس والی ہی باتیں کریں گے. تو آخرت کے ساتھ جوڑنے تو پھر اسلام کا ماڈل پرفیکٹ ہوتا ہے. صرف دنیا کی بات کریں گے تو وہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بالکل لاجیکل ہے، لیکن جب آخرت کی ڈاکٹرین سے جوڑیں گے تو بالکل فٹ ان یہی ماڈل بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.